ناظرین و سامعین، آج ہم احسن القصص یعنی قصہ یوسف علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ والدہ کا نام راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 ستیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں بیان کردہ واقعہ کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعے میں حسد و عناد کا انجام، نفس امارہ کی شورشیں، عبرتیں، حکمتیں، مواعظ و نصائح، انسانی عوارض و حوادث، بشری لغزشیں، صبر و استقامت اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سورہ یوسف کی شان نزول۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، جب آپ کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا۔ ان کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں قصہ یوسف علیہ السلام بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے۔ اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے،
اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سوتیلے بھائیوں کا حسد۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے سوتیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن 10 بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے۔ اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ہمراہ۔ اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو۔ اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا وہ نابالغ بچے تھے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں 17 سال جبکہ کچھ مفسرین نے عمر 12 سال بھی تحریر کی ہے۔ واللہ اعلم۔ کنویں کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب انہیں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی،
مگر جواب ملا جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام 3 روز تک اس کنویں میں رہے، والد کے سامنے آہو بکا